بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے غزوہ احد کا پس منظر پیش کرتے ہیں۔ قریش مکہ جب بدر سے بہت بری شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر لائے تھے، وہ ماں اصل سرمایہ اور زر و منافع دارالندوا میں بطور امانت و محفوظ ہے۔ بدر کی اس ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ بیٹے بھائی بھتیجے خواہش و اقارب بدر میں مارے گئے، ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جب انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا، سرداران قریش نے اتفاق رائے سے تمام سرمایہ تقریباً 50,000 دینار جنگ کے لیے وقف کر دیا۔ قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لے لیا تاکہ وہ رجزیہ اشعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھائیں اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں تاکہ وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں۔ قریش نے 3,000 کا لشکر جمع کیا، جن میں 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ اور 15 عورتیں ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ عظیم لشکر بڑی کروفر سے ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ روانہ کیے اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا دے۔ 11 شوال جمعہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو صبح ہوتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اکابر انصار و مہاجرین نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جنگ بدر شریک نہ ہو سکنے والے نوجوانوں نے اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔ نماز عصر کے بعد 1,000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ پوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے تھے اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جماعت اپنے ساتھ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے یعنی مدینہ میں پناہ گزین ہو کر جنگ کی جائے نہیں مانی، لہٰذا ہم بلا وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ 2 اور قبیلوں بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے بھی واپسی کا پروگرام بنایا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شیخین میں آرام فرمایا، پھر رات کے آخری حصہ میں کوچ فرمایا اور صبح کے وقت احد کے قریب پہنچ گئے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ کو سامنے اور احد کو پشت پر رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا اور جہاد و قتال کے لیے مسلمان صف بستہ کھڑے ہو گئے اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھا دیا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور ساتھ تاکید کی کہ اگر تم ہمیں قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھو تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اور اگر جنگ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب، جو مدینہ کا باشندہ اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل بن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ بھی کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ وہ لشکر کفار سے نکل کر میدان جنگ میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد طرفین کی طرف سے جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت ابو دجانہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو وہ جوان مردانہ اور شجاعانہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زد میں آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابو دجانہ نے عورت کی آواز پر ہاتھ روک لیا کہ عورت کو قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بچ گئی۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علم بردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے ہوئے اور مشرکین کی صفوں کو درم برم کرتے ہوئے بڑے چلے جاتے تھے۔ کفار کے حبشی وحشی غلام نے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے مزید آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا حربہ پھینک مارا اور وہ تیر ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور وحشی نے جا کر ہند بنت عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے کی خبر سنائی، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ شداد بن اسود نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مردانہ جوہر دکھائے۔ قریش کے 12 علم بردار یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں سے 8 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ان علم برداروں میں سے جب ایک قتل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آ کر اٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح جب آخری علم بردار ثواب قتل ہوا تو پھر کسی میں علم اٹھانے کا حوصلہ نہ رہا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن حملوں اور جوان مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونے شروع ہوئے۔ پہلے تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے اور قریش کی عورتیں بھی اپنا سامان چھاڑ کر گھوڑوں کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ ہند بنت عتبہ بھی جو عورتوں کی جرنیل تھی، ایسی بدحواسی کے ساتھ بھاگی کہ اپنا تمام سامان میدان جنگ میں ہی چھوڑ گئی۔ مشرکوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے میں سے بھاگے تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت پر مامور تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہر چند روکا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق نے انہیں کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو کہ لشکر قریش کے دستہ میمنہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے سے ہو کر اسی گھاٹی سے نکل کر یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور چند ہمراہی اگرچہ اپنی جگہ پر موجود تھے، مگر وہ اس دستہ کو نہ روک سکے اور عبداللہ بن جبیر اس جگہ شہید ہو گئے۔ تیر اندازوں کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس اچانک اور غیر متوقع حملہ نے مسلمانوں میں پریشانی پیدا کر دی۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دعویٰ بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اپنے افراد کو اکٹھا کر کے اور سب بھاگنے والوں کو روک کر واپس لوٹے اور لشکر کفار نے نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے یکے بعد دیگرے اور آنن فانن اچانک ہوئے۔
مسلمانوں پر یہ تمام حملے یکے بعد دیگرے اور آنن فانن اچانک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ ہی بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار اور سراسیمگی پھیل گئی۔ میدان جنگ کی یہ صورت ہو گئی کہ جا بجا تھوڑے سے مسلمان بہت زیادہ کافروں کے غول میں گر گئے، ایک کی دوسرے کو خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ ایک جماعت کفار کے نرغے میں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے تھے، کفار کے ایک مشہور شاہ سوار ابن کمیہ لیشی نے حملہ کیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا نعوذ باللہ کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ابن کمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بآواز بلند کہا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز سے مشرکوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان یہ سن کر اپنی اپنی جگہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں زندہ و سلامت موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، خدا کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ مسلمان کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز نے کفار کو بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سب اسی طرح متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی فوج کی ایسی حالت اور ایسے مقام پر تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایک زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی۔ ادھر چند جان نثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو سیت بنا لیا۔ ان کی پشت تیروں سے چھلنی ہو گئی لیکن وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آہنی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ حضرت زیاد بن سکن اپنے 5 انصاری ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں پروانہ وار شہید ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ کارزار گرم تھا کہ ایک شکیل قلب نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھا کر باہر نکالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔
اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے نرگاہ سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لیں اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر بہت مفید ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام پر جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلدی بڑھنے لگی۔ منتشر مسلمان آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب کفار کو حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ ایک کافر ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا اور وہ بدحواسی سے پیچھے کو بھاگا۔ واپسی پر مکہ جاتے ہوئے راستے میں ہی مر گیا۔ پھر ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پر صحابہ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اس پر بھی سکوت رہا۔ پھر وہ بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے ہیں۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکے، چلا کر بولے، اے دشمن خدا، یہ سب زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا۔ پھر ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نعرہ لگایا تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کا بدلہ ہو گئی، تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعدہ منظور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو کر پہاڑی سے اترے۔ میدان جنگ میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ کافروں نے بھی بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے موقع پا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا اور جگر کاٹ کر چھپانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا دیا گیا۔ تمام شہداء ایک قبر میں 2 کر کے دفن ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ کل لڑائی میں شریک تھے آج پھر صرف وہی لوگ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ زخموں سے چور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہو کر 8 میل چل کر حمراء الاسد کے مقام پر قیام کیا اور 3 دن تک وہاں مقیم رہے۔ روحا کے مقام پر پہنچ کر مشرکین نے سوچا کہ اس لڑائی میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ برابر رہا۔ جب مکے جا کر کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے اس جنگ میں پھر 12 نامی گرامی بہادروں کو قتل کروا آئے ہو، اور پھر کہیں گے کہ قیدی اور مال غنیمت کہاں ہے، تو اہل مکہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ کر سب کی رائے بدلی۔ از سر نو پھر مرنے مارنے پر مستعدی کا اظہار کیا گیا اور ابو سفیان اس تمام لشکر کو لے کر مقام روحا سے واپسی پر آمادہ ہوا کہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ اسی حالت میں معید بن ابی معبد، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کو حمراء الاسد جگہ پر دیکھا تھا، مقام روحا میں پہنچا۔ اس نے ابو سفیان کو خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر تمہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کا لشکر حمراء الاسد میں ملا تھا اور وہ غالباً بہت جلد تم تک پہنچ جانے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر کفار کے دم میں دم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تحقیق ہو گئی کہ کفار بدحواسی سے مکہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس کے ذریعے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا اور مدینہ ان کے حملے سے محفوظ رہا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو زخم پہنچنے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت خوش ہوئے اور ان کی جرأت بڑھ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر ہی سے کام لیتے رہے۔